نمبر 177 جاری ہے۔ علیہ یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ کیا۔ یعنی اس انقلابی پارٹی کی پہلی شرف یہ تھی کہ اس کے مجاہدین کی نظر صرف آخرت پر ہوگی، اس پر قربانی اللہ کے لیے ہوگی۔ غلبہ اور اقتدار حاصل ہونے کے بعد یقیناً دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کا فضل انعام مانا جائے گا، مجاہد کا نصب العین نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم نے یہ اعلان فرما دیا، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، یہ عالم آخرت جو ہم انہیں لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، نیک نتیجہ متقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 178 جماعت صحابہ کا اصول کار کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ 13 سال مکہ معظمہ میں گزرے۔ اس طویل مدت میں پروگرام یہ تھا: نمبر 1 ہاتھ روک کے رکھو، نمبر 2 نماز قائم کرو، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرو، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے رہو۔ مگر اس موقع پر جب بیعت اس پر بھی لی گئی کہ حضرت انصار جس طرح اپنی جانوں اور اپنی اولاد کی حفاظت کریں گے، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کریں گے، تو اس طرف اشارہ تھا کہ ہاتھ روکنے کا پروگرام آئندہ نہیں رہے گا بلکہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہوگی۔ چنانچہ جب بیعت ہو چکی تو ایک منچلے بہادر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عباد بن فضالہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو ہم صبح ہی کو ان لوگوں کو تلوار کے ہاتھ دکھا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھے اس کا حکم نہیں ملا ہے۔ ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی مطابق 415 ہجری۔ خدائے برتر نے اس پیغمبر کے ساتھ یہ سب کچھ محض اس قصور پر کیا جا رہا تھا کہ وہ کیوں خدائے برحق کی طرف دنیا کو دعوت دیتا اور راہ مستقیم پر چلنے کے لیے پکارتا ہے، اور سب تو اسی طرح جاری تھا، لیکن ان دشمنان خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و پیروکار اسلام بھی نہ بچ سکے، اور حتی المقدور ہر قسم کی تکلیف سے ان کو پریشان کیا گیا اور سخت سے سخت مظالم سے بھی دریغ نہ کیا گیا۔ ان حالات کو دیکھ کر بحکم خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس نے اتفاق سے جب یہ قافلہ جدہ پہنچا تو حبشہ تو جانے والی کشتیاں تیار تھیں۔ مہاجرین نے فوراً کرایہ طے کر کے لنگر اٹھوا دیے اور ظاہریت حبشہ جا پہنچے۔ حبشہ کا بادشاہ، جس کا نام نجاشی تھا، عیسائی مذہب رکھتا تھا اور توراۃ انجیل کے صحیح علم سے واقف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پوری توقع تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت ہے جو محض خدا کا نام بلند کرنے اور دین کی دعوت دینے پر اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے بندگان خدا کو خود انہی کی قوم برداری اپنے ہی وطن میں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی اور ان کی آبرو، جان اور مال سب خطرہ میں ہے۔ اس مقدس قافلے میں 15 آدمی ہیں۔ مہاجرین رضی اللہ عنہ کی واپسی اور دوبارہ ہجرت۔ یہ قافلہ 3 مہینے حبشہ میں قیام پذیرا اور اس کے بعد اپنی قلت اور دور دراز بے وطنی اور سب سے زیادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف محبت کی محرومی کی وجہ سے مکہ معظمہ واپس آ گیا، لیکن جیسا کہ آئندہ نمبر 179 تفصیل آئے گی اور قریش کے ایذا اور غضب دہی میں پیش از پیش اضافہ ہوتا رہا، تو سرور عالم نے دوبارہ حبشہ ہی کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اور اس مرتبہ دشمنوں سے سخت مشکلات کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہجرت کی نوبت آئی اور ہجرت کرنے والوں کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچ گئی، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بھی تھے۔ دوران قیام مشرکین کے ایک وفد نے ان کو وہاں سے خارج البلد کرانے کے لیے حاکم حبشہ کے پاس شکایت بھی کی، جس کی مدافعت کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دربار میں بلائے جاتے ہیں، اور نجاشی کے سوال پر وہ اسلام کی اصل حقیقت پر تقریر فرماتے ہیں۔ نجاشی متاثر ہوتا ہے اور مشرکین کا وفد ناکام واپس آ جاتا ہے۔ خطاب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی تو قریش نے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی امیہ کو بھیجا کہ وہ نجاشی علیہ حبشہ کے پاس جائیں اور مہاجرین کے متعلق مطالبہ کریں کہ ان کو ہمارے سپرد کیا جائے، اور نجاشی سے ملاقات سے پہلے درباری علماء امراء کو مناسب رشوتیں دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا جائے کہ وہ
سردربار وفد کی تائید کریں اور نجاشی سے کہیں کہ چند نادان ناتجربہ کار افراد ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی منشا کے خلاف ایک نئے پیدا شدہ دین کو اختیار کر لیا ہے۔ نجاشی کے پاس حاضر ہو کر جب وفد کے مطالبہ پیش کیا اور درباریوں کی پوری تائید کی تو نجاشی نے جواب دیا کہ یہ عقل و انصاف کے خلاف ہے کہ بغیر دوسرے فریق سے گفتگو کیے ہوئے محض تمہاری دعوت پر ان کو تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ میں ان کو بلا کر دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم اس کے مذہب سے ناراض کیوں ہو اور تم اس کو باغی سمجھتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نجاشی کے حکم سے ماجرین کو دربار میں بلایا گیا اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو کہ اس جماعت کے سردار تھے نجاشی سے پوچھا، تم جس پیغمبر رضی اللہ عنہ پر ایمان لائے ہو اس کے دین کے لیے اپنے وطن کا چھوڑ کر تم یہاں آئے ہو، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حقیقت اسلام پر اس طرح تقریر شروع کی، بادشاہ ہم پر ایک طویل زمانہ تاریک گزرا ہے، اس وقت ہماری جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے تھے اور خود ساختہ پتھروں کو پوجا ہمارا شعار تھا، مردار خوری، زنا کاری، لوٹ مار، قتل رحمی صبح و شام کا ہمارا مشغلہ، پڑوسیوں کے حقوق سے ہم ناواقف، رحم اور انصاف سے ہم بے پرواہ، غرض ہماری زندگی درندوں کی زندگی تھی کہ کوئی قوی ضعیف کو مسلنے اور کھا لینے کا اپنے لیے فخر اور ترہرائے امتیاز سمجھتا تھا۔ خدا کی رحمت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس نے ہمارے پاس ایک پیغمبر بھیجا جس سے نسب سے ہم واقف، جس کی صداقت، امانت و عصمت پر دشمن دونوں گواہ، ہماری قوم سے متفق ہو کر جس کو الامین کا لقب دیا وہ آیا اور اس نے ہم کو خدا کی توحید کی دعوت دی، اس نے ہم کو بتایا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ شریک سے شرک سے پاک ہے، بت پرستی جہالت کا شیوا ہے، اس کو ترک کر دو اور صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ اس نے ہم کو حق گوئی اور صداقت دشواری کا حکم فرمایا، صلہ رحمی کو ضروری بتایا، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ اس نے سلوک سکھایا، قتل و غارت کا خاتمہ کیا، زنا کاری کو حرام کہہ کر اس ننگ انسان سے ہم کو صفحہ نمبر 180 چھڑایا، مقام محرم اور غیر محرم کا فرق بتایا، جھوٹ بولنے، مال یتیم کھانے سے سخت منع فرمایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی تعلیم دی، غرض ہم کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کبریٰ کے مرتبے پر پہنچایا۔ اے بادشاہ، ہم نے اس کو تعلیم کو قبول کیا اور اس پر ایمان لائے، یہ ہمارا وہ قصور جس کی بدولت یہ مشرکین کا وفد تجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو ہم کو ان کے حوالے کر دے۔ نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تقریر کو خوب غور سے سنا اور تقریر ختم ہونے جانے کے بعد مشرکین کے وفد سے صاف انکار کر دیا کہ ایسی مقدس جماعت کو تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا اور خود بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حمزہ نام اور کنیت ابو عمارہ ہے، ابو لہب کی لونڈی صوفیہ نے ان کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پلایا ہے، اس لیے رضاعی بھائی بھی تھے اور چچا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1.5 سال بڑے تھے، 2 عیسوی میں مسلمان ہوئے اور مشہور غزوہ احد میں سن 3 کو شہید ہوئے۔ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ایذائیں پہنچائیں تو اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سخت گراں ہوا۔ ایک روز ابو جہل نے سخت گفتگو بھی کی، آخر خدا نے ان کے دل میں روشنی عطا فرمائی اور وہ خدمت مبارک میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ دارالندہ وہ دراصل قصہ بن کلاب کا ایک مکان تھا جس میں تمام قریش اپنے اہم امور کا فیصلہ کیا کرتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تھی اور دارالندہ میں مشہور ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کا بیڑا اٹھایا اور ننگی تلواریں حمائل کر کے روانہ ہو گئے۔ راستے میں نیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا، عمر اس حالت میں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، کہاں؟ گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا۔ غصے میں پہلے ان کے مکان میں پہنچے، اپنی بہن کو خوب زد و کوب کیا، لیکن اسلام کے نشے نے ان کو خدا کی بندی کو ایسا سرشار کر رکھا تھا کہ اس مار پیٹ پر کچھ پرواہ نہ کی اور توحید کا کلمہ پڑھتی رہیں۔ تھک کر عمر نے کہا، اس قرآن کو مجھے بھی سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہی ہو۔ انہوں نے یہ سورت پڑھ کر سنائی۔
سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الکریم، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی سب چیز پر، آسمان اور زمین پر، اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ آیتیں سن رہا تھا، جب اللہ کا نام آتا تو دل کانپ اٹھتا، یہاں تک کہ جب 7ویں آیت پر پہنچا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، تو بختیار زبان سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ صفحہ نمبر 181۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جن کو اندر چھپا دیا گیا تھا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے کلمہ شہادت سنا تو خوش ہوتے ہوئے باہر آئے اور فرمایا، عمر بشارت ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ خداوند ابو جہل اور عمر سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اس سے اسلام کو تقویت بخش۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بشارت سن کر فوراً ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی ارقم میں جو کوئی صفا کی تلی میں تھا، پناہ گزین تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صاحبان حاضر خدمت تھے۔ ان صاحبان نے عمر کو دیکھا، تلوار ہاتھ میں لیے آ رہے ہیں۔ کچھ خیال پیدا ہوا، مگر یہ بھی سوچ لیا کہ بھرپور جواب دیا جائے گا، لیکن عمر پہنچے تو انداز دوسرا تھا۔ آگے بڑھے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور چادر یا کرتے کا کنارہ پکڑ کر فرمایا، عمر کیسے آئے؟ پھر فرمایا، رضی اللہ عنہ باز نہ آؤ گے کیا؟ خدا کے قہر کا انتظار کر رہے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت باز آ چکا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے کی اتنی مسرت ہوئی کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور سے تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی زور سے تکبیر کہی، یہاں تک کہ دامن کون نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو پہلے سرداران قریش میں سے ایک کی ڈیوٹی پر پہنچ کر ہر ایک کو آگاہ کیا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر حرم شریف میں داخل ہوئے اور کھلے بندوں نماز پڑھی، لیکن قریش نے سب کو پوری طرح تواضع کیا، خصوصاً حضرت عمر فاروق ہر ایک کا نشانہ بنے۔ کافی مار پیٹ کے بعد کسی طرح یہ ہنگامہ ختم ہوا، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہو جانا ایسا حادثہ نہیں تھا جس پر قریش آسانی سے صبر کر لیتے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی دوبر کر دی، حتیٰ کہ وہ بھی مکان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، لیکن عرب کے مشہور اور باہیبت قبیلہ بنی سہم سے ان کا معاہدہ تھا۔ یہ معاہدہ اس وقت کام آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ مکان میں چھپے ہوئے تھے، باہر میدان میں اتنا ہجوم تھا کہ پوری وادی آدمیوں سے پٹی ہوئی تھی اور یہ شور تھا کہ عمر بے دین ہو گیا ہے۔ مکان کی چھت پر کھڑا یہ ہنگامہ دیکھ رہا تھا، میں پریشان تھا کیا ہوگا۔ دفتراً ایک صاحب نامدار ہوئے، ریشمی قمیض پہنے ہوئے، اس کے اوپر قبا اور شیوخ عرب کے قاعدے کے مطابق ایک قیمتی چادر اوڑھے ہوئے وہ اندر مکان میں پہنچے۔ والد صاحب نے دریافت کیا، کیا واقعہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، جرم یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس سردار نے کہا، ہرگز نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ رضی اللہ عنہ کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار باہر آیا اور اعلان کر دیا کہ عمر کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس سردار نے یہ اعلان کیا تو تمام مجمع کائی کی طرح صفحہ نمبر 182 چھٹ گیا۔ میں نے کسی سے پوچھا، یہ صاحب کون ہے؟ کبھی جواب دیا، قبیلہ بنی سہم کا شیخ اور رئیس حاص بن وائل سہمی۔ بائیں ہمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمان کی دھارس بندی اور بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ قوت حاصل ہوئی جو پہلے نہیں تھی۔ ہم کھلے بندوں حرم کعبہ میں پہنچے، طواف کیا اور نماز پڑھی۔ حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی، اس کی ہجرت نصرت اور اس کی حکومت رحمت۔
شہاب ابی طالب کی پناہ، قریش کی طرف سے قومی بائیکاٹ۔ پے در پے ناکامیوں نے قریش کو اور زیادہ مشتعل کر دیا۔ کھلم کھلا قتل کرنے میں قبائلی جنگ چھڑ جانے کا خطرہ تھا، لیکن خفیہ طور پر قتل کرنے میں بہت ثبوت کی ضرورت تھی، جس کا مہیا کرنا بنو ہاشم کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ چنانچہ خفیہ طور پر جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی سازش ہونے لگی۔ خواجہ ابو طالب نے چونکہ دماغ نے ان کو بھانپا، انہیں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی نہیں بلکہ خاندان ہاشم کے لوگوں کے متعلق بھی خطرہ ہوا۔ مثلاً خواجہ ابو طالب کے بڑے صاحبزادے حضرت علی یہی تھے جو ہر زمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ خواجہ ابو طالب نے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کیا اور طے کیا کہ شہر کے خطرناک ماحول سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر پناہ لی جائے۔ پہاڑیوں کے بیچ میں ایک مقام خفیف بنی کنانہ تھا، یہ بنو ہاشم کا موروثی رقبہ تھا۔ طے یہ ہوا کہ وہاں جا کر قیام کیا جائے۔ چنانچہ پورا خاندان، جس کے بہت سے افراد بھی مسلمان بھی نہیں تھے، اس مقام پر چلا گیا جس کا دوسرا نام شیب ابی طالب تھا۔ حضرت ابو لہب اور ان کا گھرانہ مکہ میں رہ گیا، جو اپنے خاندان کے خلاف قریش کا سرگرم حامی تھا۔ ابو طالب یہاں پہنچ کر بھی اپنے بھتیجے کی نگرانی راتوں کو کیا کرتے تھے، اس کے سونے کی جگہ بھی بدلتے رہتے تھے۔ قریش کا عہد نامہ۔ قریش کے سرداروں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ تمام مخالف گروپوں کو ملا کر ان سب کا مقاطع کر دیا جو خواجہ ابو طالب کے ساتھ اس گھاٹی میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ قریش کے ساتھ اس قبیلہ بنی کنانہ بھی اس معاہدے میں شریک ہوا۔ مقاطع صرف رشتے ناطے کا ہی نہیں تھا بلکہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بند کر دیں۔ ایک عہد نامہ لکھا گیا کہ اس کے ساتھ یہ نکاح بیعہ کیا جائے گا، یہ نہ خرید و فروخت، اور کوشش کرے کہ مکہ سے باہر بھی کہیں سے یہ لوگ کچھ نہ خرید سکیں۔ بیوپاریوں کو آمادہ کیا گیا کہ مکہ کے راستوں کی نگرانی رکھیں اور باہر سے آنے والی جنس کو مکہ میں پہنچے سے پہلے ہی خرید لیا جائے۔ صفحہ نمبر 183۔ سرداران قریش کے اس معاہدے پر دستخط ہوئے اور یہ عہد نامہ قومی حفاظت خانہ کعبہ کے خزانہ میں محفوظ کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی حالت زار۔ نبوت کے 7ویں سال محرم کی پہلی تاریخ سے یہ مقاطع شروع ہوا تھا کہ جو تقریباً 3 سال تک رہا۔ اس عرصے میں درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کر زندگی گزارنی پڑی۔ بچے بلبلاتے تھے مگر ان کو دودھ میسر نہیں آتا تھا۔ بکریاں ختم ہو گئی تھیں اور پے در پے فاقوں سے ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا چمڑا ہاتھ آ گیا، اس میں سے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ اس معاہدہ کی کوئی مدت نہیں تھی، اس کی انتہا یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے حوالہ کر دیں۔ 3 سال پورے ہونے لگے تو یک طرفہ متواتر ظلم و ستم نے کچھ اہل قرابت کے دلوں میں نرمی پیدا کی اور یہ بحث شروع ہوئی کہ معاہدہ کی پابندی کب تک کی جائے، لیکن پلہ اس کا بھاری تھا جن کے سینوں میں دل کی جگہ پتھر بھرے ہوئے تھے۔ وقتاً ایک قدرتی حال سامنے آیا۔ مقاطع کا خاتمہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو خبر کی کہ کیڑوں کے معاہدے کا تمام حرف چاٹ لیے ہیں۔ کیڑوں نے معاہدے کے تمام حرف چاٹ لیے ہیں، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ خواجہ ابو طالب نے یہ الہامی حرف سنے تو قریش کے سرداروں کے پاس پہنچ گئے۔ آج تمہارا معاملہ طے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر سچی ہے تو جب معاہدہ ہی نہیں رہا تو اس کی پابندی کیسی؟ سرداران قریش نے یہ فیصلہ منظور کیا۔ اس کو یقین تھا کہ جیت ہماری ہوگی، مگر جب خزانہ کھول کر دستاویز نکالی گئی تو دیکھا تھا کہ صادق الامین کی خبر حرف بہ حرف صحیح ہے۔ سنگ دلوں کی پیشوائیوں پھر یہ کہہ کر ٹالنا چاہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، مگر اب وہ اپنے اصرار پر کامیاب نہ ہو سکے اور مجبوراً تسلیم کرنا پڑا کہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس قدرتی کشمکش کے بعد ایسی فضا ہو گئی کہ بن ہاشم شہاب سے نکل کر مکہ میں آ گئے۔ ایسے سخت امتحان میں روحانی ترقی کہاں تک ہو سکتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ چنانچہ اس زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ معراج میں 5 وقتہ نمازیں فرض ہوئیں۔ نماز کے آخر میں التحیات پڑھی جاتی ہے، جس نے
میں نہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بزرگوں میں جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، بلکہ اس کے طفیل سے تمام عباد صالحین پر اسلام بھیجا جاتا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عام الحزن قریش کا مقاطع جو بعثت مبارکہ کے 7ویں سال شروع ہوا تھا، 3 سال بعد صفحہ نمبر 184 ختم ہوا۔ چند ماہ بعد رمضان کا مہینہ آیا۔ اس مہینے میں چند روز کے فرق سے خواجہ ابو طالب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون تھیں جو سب سے پہلے ایمان لائیں، اور ابو طالب وہ شیخ قبیلہ تھے جو از آخرت تک ایمان نہیں لائے اور یہ اعلان کرتے ہوئے مرے کہ میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑا۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی وفات سے پہلے صدمہ ہوا۔ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ پناہ کی یہ دونوں دیواریں منہدم ہو گئیں تو آپ دشمنوں کا راستہ صاف تھا۔ عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب جو بدترین موذی شخص تھے، دونوں پڑوسی تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ راستے میں کانٹے بچھا دیتے، دروازے میں غلاظت کا بھرا ٹوکرا ڈلوا دیتے تھے۔ ان کے چھوٹے ان سے بھی آگے تھے۔ وہ کاشانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھس کر برتنوں کو خراب کرتے، پکی ہوئی ہانڈیاں اوندھی کر دیتے اور ان میں پلیتی ڈال دیتے تھے۔ خدا جانے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، سر مبارک اور کپڑے گرد و غبار اور پلیت سے آلودہ۔ صاحبزادیاں یہ دیکھ کر دلگیر ہو رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، سر مبارک صاف کر رہی ہیں، زبان سے بددعا دیتی ہیں تو اشارہ ہوتا ہے بیٹی دلگیر نہ ہو، اللہ تمہارے باپ کا محافظ ہے۔ پناہ کی تلاش۔ نبی کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے، اور شروع میں جب یہ حکم نازل ہوا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دو، تو ساتھ ہی حضرت حق جل مجدہ نے یہ ہدایت بھی فرمائی تھی، بھروسہ کرو خدائے قادر رحیم پر جو تم کو دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں کے ساتھ تمہاری نشست و برخاست ہو دیکھتا ہے۔ مگر چونکہ نبی کی زندگی کا ہر واقعہ امت کے لیے سبق ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اور کامل بھروسہ کے باوجود ظاہری ذرائع اور اسباب سے دامن نہیں چھڑکتا، کیونکہ اگر سلسلہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے تو اس عالم اسباب کا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ بہرحال جب خواجہ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا کہ جو کچھ وہ آپ تک نہیں کر سکتے تھے ان کو کر گزریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ایسے ذریعے کی تلاش ہوئی جو قانون عرب کی بموجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پناہ بن سکے۔ مگر مٹھی بھر مسلمانوں یا آل ہاشم کے علاوہ مکہ کا بچہ بچہ دشمن تھا اور کوئی ہمدرد بھی نہیں تھا، تو کس کی ہمت تھی کہ قریش کے مقابلے میں ڈھال بن سکے؟ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نسل اڑائی۔ طائف کا سفر۔ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلہ پر ایک سرسبز پہاڑ ہے، نہایت زرخیز۔ وہاں بڑے بڑے باغات اب بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے۔ مکہ کے رئیسوں کی وہاں کوٹھیاں تھیں۔ قبیلہ ثقیف کا وہاں تسلط تھا۔ صفحہ نمبر 185 وہ عرب کا طاقتور قبیلہ مانا جاتا تھا۔ قریش بھی اس کا لوہا مانتے تھے۔ اس قبیلہ سے اس کی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ رؤسائے طائف اور ان کے جواب۔ 3 بھائی عبد یا لیل، مسعود اور حبیب یہاں کے رئیس اعظم اور قبیلہ ثقیف کے سردار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی کہ اگر وہ پناہ میں لے لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے کے بعد ماہ شوال میں طائف شریف تشریف لے گئے۔ 10 روز وہاں قیام فرمایا، عام و خاص اور ہر ایک کے سامنے دعوت اسلام پیش کی، رؤساء اور معززین کے مکانوں پر پہنچ کر گفتگو کی، ان تینوں بھائیوں سے بھی ملاقات کی کہ اپنا مقصد واضح کیا، مگر کسی ایک نے بھی انسانیت سے جواب نہیں دیا۔ ایک نے کہا اگر خدا نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا تو وہ خانہ کعبہ کے کپڑے سوٹ رہا ہے، اس کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا اللہ میں تم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ جیسا تمہارا دعویٰ ہے، اگر واقعی تم خدا کے رسول ہو تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور تم خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو میری شان یہ نہیں کہ میں
جھوٹے سے بات کروں۔ ان لوگوں کے بوندے جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی مہربانی کر دو کہ میرے آنے کی خبر کسی کو نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ مکہ والوں کو میرے آنے اور ان کے جوابوں کی خبر ہوگی تو وہ اپنی حرکتوں میں اور دلیر ہو جائیں گے، مگر متعصبوں نے اس فرمائش کی تعمیل اس طرح کی کہ طائف کے آوارہ گردوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ کر گستاخیاں کرنے لگے، اور جب کسی طرح ان سے جان چھڑا کر آگے بڑھے تو طائف کے لوگوں نے جو دونوں طرف صف بنائے کھڑے تھے ذات اقدس پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ سنگباری سے پنڈلیاں مجروح ہو گئیں، گھٹنے چور ہو گئے، بدن مبارک لہولہان ہو گیا۔ ایک جانثار حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، وہ کبھی آگے کبھی پیچھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر تنہا کیا کر سکتے، پتھروں سے ان کا سر بھی پھٹ گیا۔ بالآخر کسی طرح آبادی سے نکلے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھو دیں۔ نال مبارک اتارنے چاہے تو خون سے اس طرح جم گئے تھے کہ اتارنا مشکل پڑا۔ طبیعت سنبھلی تو قریب کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے اپنے معبود کو بارگاہ میں مشغول دعا ہو گئے، پتھر برسانے والے کے حق میں خیر اندیشی اور ہمدردی۔ اہل طائف کے وحشیانہ حرکتوں سے مجروح اور مرعوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گور کی ٹہنی کے سایہ میں نڈھال بیٹھے ہیں، دل میں درد ہے، زخموں میں ٹھیس، مگر پیشانی بارگاہ رب العزیز میں جھکی ہوئی ہے اور زبان مبارک مصروف دعا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 186۔ ترجمہ یہ ہے کہ میرے اللہ، میں تجھ سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، میں لوگوں میں ذلیل ہو رہا ہوں، اس کا شکوہ تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان، ان کا رب تو ہی ہے، اور دنیا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جس کے پاس وسیلے اور ذریعے نہیں ہوتے، اور وہاں میرا رب تو ہی ہے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے؟ ان کو جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے بات بھی کرتے ہیں تو منہ بگاڑ کر، یا ان کو جو میرے دشمن ہیں؟ کیا تو نے میرا معاملے کا مالک ان کو بنا دیا ہے؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں، خداوند، اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ خداوند، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے، میری سمائی تیری عافیت کی گود ہی میں ہے۔ تیرے چہرے کا وہ نور جس سے اندھیریاں روشنی بنا جاتی ہیں، جس کے ادنیٰ جلوے سے دنیا اور آخرت کے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، اور میں اسی نور کی پناہ لیتا ہوں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عذاب نازل ہو۔ تجھ ہی کو منایا ہے، اس وقت تک منایا ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ اے اللہ، مجھ سے نہ طاقت ہے نہ زور ہے، تیرا ہی صدقہ ہے، جو کچھ قوت ہے وہ تیری ہی عطا ہے۔ میرے کوئی تدبیر کار گر نہیں، کارساز تو ہی ہے، بگڑی
کو بنانے والا تو ہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ملک الجبال کی آمد۔ یہاں سے اٹھے دل غمگین تھا، حسرت و افسوس کی دھوئیں سے دم گھٹ رہا تھا، سر جھکائے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے کہ کچھ دھیان پلٹا تو دیکھا پہاڑی سامنے ہے جس کو کرنل سالف اور کرنل منازل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چھت کے اوپر نظر اٹھی تو دیکھا ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھایا ہوا ہے۔ بادل پر نظر پڑی تو دیکھا حضرت جبرائیل امین جلوہ افروز ہیں اور فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو لوگوں نے جواب دیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا اور جس سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وہ بھی دیکھ لیا۔ اب یہ پہاڑوں کے فرشتے ملک الجبال موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کیجیے، یہ تعمیل کریں گے۔ پھر ملک الجبال سامنے آیا، سلام عرض کیا، پھر کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام باتیں خدا نے سنی دیکھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں حکم کریں میں تکمیل کروں گا۔ آپ حکم دیں مکہ کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کو ملا کر ان تمام گستاخ بے ادب لوگوں کو پیس ڈالوں۔ ایک آزمائش وہ تھی کہ اہل طائف ہر طرف سے پتھر برسا رہے تھے، دوسری آزمائش یہ ہے کہ جبرائیل امین اور ملک الجبال ان سب کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر تھے۔ وہ امتحان تھا، صبر و ضبط، تحمل اور استقلال کا یہ امتحان ہے، وسعت ظرفی، فراخی حوصلہ اور دعویٰ رحم و کرم کا۔ جس خدا نے آپ کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امتحان میں بھی کامیاب فرمایا۔ صفحہ نمبر 187 فرشتے کی درخواست، ان کا دل مبارک بےتاب ہو گیا، یہ خدا کی مخلوق جو نبی کی کھیتی ہے اور برباد کر دی جائے۔ ان کے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب راہ راست پر نہ آئیں تو ان کی نسل سے میں ناامید نہیں ہوں، مجھے توقع ہے کہ اس کی نسل میں وہ ہوں گے جو خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور شرک سے باز رہیں گے۔ باغ کے مالک اور ان کا غلام۔ یہ باغ عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا جو مکہ کے مشہور لوگوں میں سے تھے۔ یہ دونوں بھائی باغ میں موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ اس کے شہر کے ایک شخص کے ساتھ طائف والوں نے یہ سلوک کیا، مگر یہ ہمت پھر بھی نہیں ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کریں۔ انگوروں کے خوشر تھالی میں رکھ کر غلام کو دیے اور مظلوم مہمانوں کے پاس لے جائے، یہ سایہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ غلام کا نام عداس تھا، مذہباً عیسائی تھا اور آپ کے پاس انگور لے کر آیا۔ آپ نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس الرحمن الرحیم چونکا کہنے لگا، یہاں کے آدمی تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ عداس نے جواب دیا، میرا بائی وطن نینوی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی یونس کا وطن تھا۔ عداس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر تڑپ گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر چومنے لگا۔ عتبہ اور شیبہ نے دور سے دیکھا تو کہنے لگا، ان کو تو محمد نے پکار دیا۔ جب عداس واپس پہنچا تو دونوں بھائیوں نے غلام سے پوچھا، تم یہ کیا حرکت کر رہے تھے؟ عداس بولا، یہ نبی ہیں اور ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں، انہوں نے مجھے 2 باتیں بتائی ہیں جو نبی ہی بتا سکتا ہے، دونوں ریس لینے کے لیے ان کی باتوں میں نہ آؤ، اپنے مذہب پر رہو، تمہارا مذہب ان کے دین سے بہت اچھا ہے۔ مطعم بن عدی کی قدردانی۔ طائف میں یہ سب کچھ ہوا مگر وہ سوال پھر بھی رہ گیا جس کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار کیا تھا۔ آپ نے مکہ پہنچنے سے پہلے یکے بعد دیگرے رؤساء مکہ اخنس بن شریک اور سہیل بن عمرو کے پاس پیغام بھیجا کہ صفحہ نمبر 188 وہ حمایت کا وعدہ کر لیں، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ قریش کے حلیف ہیں اور قریش کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتے، اور پھر ان کے پاس پیغام بھیجا جس کے لیے شرف مقدر تھا۔ یہ رئیس مکہ مطعم بن عدی تھا، اس نے حمایت کا وعدہ بھی کیا اور یہ فرمائش بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم کے یہاں پہنچے، تشریف لے گئے، رات ان کے یہاں گزار دی۔ صبح ہوئی تو مطعم نے خود ہتھیار سجائے، اس کے ساتھ 6 یا 7 لڑکے تھے، سب کو مسلح کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ طواف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، مطعم اور بیٹے حفاظت کرتے رہے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مطعم نے اعلان کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں۔ ابو سفیان مطعم بن عدی کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ تم نے محمد کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے یا ان کا مذہب قبول کر لیا؟ مطعم نے جواب دیا، میں نے مذہب نہیں بدلا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اور ابو سفیان نے کہا، تب آپ کے اعلان کا احترام کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 189 باب 6 ہجرت مدینہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے 10 سال تک قریش کو اسلام کی طرف دعوت دی اور دین مبین کی تبلیغ فرمائی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر قریش دعوت کا حق قبول کر لیں گے تو پھر بقیہ قبائل عرب کے قبول اسلام میں چند ماہ بھی نہ گریزیں گے، اور خود قبائل بھی اس کی منتظر تھے کہ قریش اور آپ کی اس باہمی ردوکت کا یہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن قریش نے قومی حیثیت سے بجائے قبول اسلام کے در پہ آزاد ہونا شروع کر دیا اور زر رسائی اپنا شعار بنا لیا۔ تب مجبور ہار کر 11 نبوت میں آپ نے اطراف کے قبائل کی طرف توجہ فرمائی اور آپ کی مجالس اور محافل اور سالانہ اہل عرب سالانہ مختلف مقامات میں جمع ہوتے، بازار لگاتے اور فخریہ قصائد خوانی کرتے تھے۔ ان میں سے مشہور مقامات سوق عکاظ، ذوالمجاز اور مچنہ ہیں۔ اجتماعات کے موقعوں پر خدا کا پیغام سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق کو بعض نے قبول کیا اور بعض بدقسمت رہے۔ مدینہ میں اسلام کی اشاعت۔ جب موسم حج آتا تو عرب کے اطراف و جوانب سے بنیت زیارت طواف کعبہ بہت بڑا اجتماع ہوتا، جس میں اہل مدینہ بھی ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اس کو بھی دعوت اسلام دی۔ وفد مدینہ میں اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، عوف بن حارث رضی اللہ عنہ، رافع بن مالک رضی اللہ عنہ، قتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عامر بن عبد حارثہ اور عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ یہ تمام قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے دعوت حق سن کر اپنی جگہ مشورہ دیا اور کہنے لگے کہ یہ شخص وہی معلوم ہوتا ہے جس کے متعلق مدینہ کے یہود ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر مبعوث ہونے والا ہے جس کے ساتھ ہم مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور شرک کی نجاست کو مٹائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سبقت کر کے اسلام قبول کر لیں۔ یہ مشورہ کر کے حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کر کے عرض کیا کہ ہم اہل مدینہ میں باہم سخت جنگ و جدال ہے، اگر آپ کی بدولت اس میں اتحاد ہو جائے تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ اب تو ہم جاتے ہیں، آئندہ سال میں حاضر خدمت ہو کر ترکی اسلام کے متعلق کچھ گزارش کریں گے۔ عقبہ و اعلیٰ۔ حسب دستور جب دوسرے سال حج کے موقع پر اجتماع ہوا تو مدینہ سے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جو 12 اشخاص پر مشتمل تھا، جس میں سے 10 خزرجی اور 2 اوسی تھے۔ یہی وہ 2 قبیلے مدینہ طیبہ میں صاحب اثر تھے۔ ان 12 اشخاص میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ صفحہ نمبر 190 اور وعدہ کیا کہ مدینہ جا کر تبلیغ اسلام کریں گے۔ قرآن عزیز اور دیگر امور اسلام کی تعلیم دینے کی غرض سے آپ نے ان کے ہمراہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مکتوم، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی اور مصعب بن عمیر ابتری کو روانہ کیا، اور اب مدینہ میں اسلام کو چرچا ہونے لگا۔ اس واقعہ کا نام عقبہ اولیٰ ہے۔ بیعت کی نسبت اس کے لیے کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ منی کے اس مقام پر پیش آیا جہاں ایک پتھر جمرہ عقبہ کے نام سے گڑا ہوا ہے، جس کو حجاج کنکریاں مارتے ہیں۔ عقبہ ثانیہ۔ تیسرے سال میں پھر موسم حج میں اہل مدینہ آئے اور اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ جو وعدہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے پہلے اس سال کیا تھا اب اس کو پورا کریں۔ وفد میں 62 خزرجی، 11 اوسی اور 2 عورتیں نیبہ بنت کہب بنی نہار میں اور اسماء بنت عمرو بنی سلمہ میں سے شریک تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب میں علیحدہ گفتگو کا وعدہ کیا اور اہل مکہ سے پوشیدہ تہائی رات کے بعد 1-2 کر کے ان کے پاس جمع ہونا شروع کیا۔ اس وقت تک گرچہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب حلقہ بکوش اسلام نہ ہوئے تھے، مگر بھتیجے کی خاطر مجلس میں موجود تھے۔ وفد مدینہ نے آپ کے دست مبارک میں بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے واحد کی عبادت کرو، اور اگر میں تمہارے یہاں پہنچوں اور تمہارا فرض ہوگا کہ تم میری اس طرح حمایت کرو گے جس طرح اپنے اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو۔
یہ سن کر اہل مدینہ میں سے حسم بن تان بولے کہ ہمارے اور اہل مکہ اور دیگر قبائل کے درمیان عہد و پیمان ہے، آج ہم ان کو محض اسلام کی خاطر ختم کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم یہ سب کچھ کر چکیں تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے قبیلے میں واپس تشریف لے آئیں۔ آپ نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، یہاں جان و مال میری جان و مال سے تمہاری صلح میری صلح ہے۔ یہ جواب سن کر سب کے چہرے مسرت سے چمکنے لگے اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا اور مدینہ واپس چلے گئے۔ اب مدینہ میں اسلام کا اس قدر شہرا ہوا کہ کوئی خاندان اور گھر نہ بچا جس میں دو جماعتیں نہ ہو گئی ہوں، ایک حامی اسلام دوسرا مخالف اسلام، اور اب مدینہ کی گلیوں میں بازاروں میں اسلام کا ہی چرچا ہے۔ قریش کا مشورہ۔ قریش کو نثار کی بیعت اسلام کا حال اس وقت تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن جب مدینہ میں اسلام کی دعوت پھیلی تو مشرکین مکہ سے اسلام کی یہ شوکت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے اب ارادہ کر لیا کہ نبی کا خاتمہ ہی کر دینا بہتر ہے تاکہ اس میں روز روز کی مصیبت سے نجات ملے۔ اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ وغیرہ دارالند میں جمع ہوئے اور نہایت متفکر تھے کہ ایسی ترکیب کی جائے کہ خدا کے اس پیغمبر کا خاتمہ بھی ہو جائے اور بنو ہاشم انتقام بھی نہ لے سکے، اور اس طرح آپ کا یہ کانٹا جو ہر وقت کھٹکتا ہے۔ صفحہ نمبر 191 کسی طرح دور ہو جائے، اور اس طرح ان کا یہ کانٹا جو ہر وقت کھٹکتا ہے کسی طرح دور ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ شہر بدر کر دو، کسی کا مشورہ ہے کہ عمر قید کی سزا دی جائے، کسی کا خیال ہے کوئی بہادر جا کر قتل کرائے، لیکن مختلف وجوہ و مساحلت کی بنا پر کوئی رائے قابل فیصلہ قرار نہیں دی جاتی۔ آخر کار ابو جہل اٹھ کر تقریر کرتا ہے کہ اگر اس قصے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ مقصود ہے تو قتل کے سوا چارہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ اس مشورہ کی اطلاع ہو گئی، اور آخر وہ وقت سعید بھی آ پہنچا کہ خدا کا برگزیدہ نبی مدینہ جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں اسلام کا داعی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر دریافت کرتے ہیں، فداک ابی و امی، یہ بے وقت تشریف آوری کیسی؟ ارشاد ہوا کہ جبریل امین وحی لے کر آئے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ میں مدینہ کو ہجرت کر جاؤں۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ پھر اس عاجز کو بھی میت کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں۔ خوش ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج ہی کے دن کی تمنا میں 2 اونٹیاں جنگل میں چھوڑ رکھی ہیں کہ چر کر توانا ہو جائیں اور سفر کی سخت منزلیں طے کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا اور شرط لگائی کہ اونٹنے کی قیمت لے سکتے ہو، تب بھی میں تمہاری اس پیشکش کو منظور کرتا ہوں، ورنہ مفت لینا منظور نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمشیرہ اسماء والد ماجد کے حکم کے مطابق سامان سفر تیار کرتی ہیں، کمر کے پٹکے کے 2 حصہ کر کے ایک سے توشہ کو باندھ دیتی ہیں اور اسے خدمت کے صلہ میں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات النطاقین یعنی انطاق کے پٹکا کو کہتے ہیں کا لقب حاصل کرتی ہیں اور اس کو اپنا ترائے امتیاز بناتی ہیں۔ آیت نمبر 9، ہم نے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، بس اب وہ نہیں دیکھتے ہیں، پر پہنچتے ہیں تو زمین سے خاک اٹھا کر ان دشمنوں کی طرف پہنتے ہیں۔ خدا کی مدد ساتھ دیتی ہے اور آپ دشمنوں کی نظر میں خاک جھونک کر صاف صحیح و سلامت نکل جاتے ہیں۔ آبادی کے باہر صدیق صفحہ نمبر 192 اور ان کا غلام 2 اونٹیاں لیے حاضر ہیں، ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں اور دوسرے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار ثور جو مکہ سے چند میل پر واقع ہے، جب مسافت وہاں تک قطع ہوتی ہے تو خدا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا صدیق اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور دشمنوں کے دوش سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ صبح کو جب دشمنان خدا کو اپنی ذات ذلت و ناکامی کا علم ہوتا تو سخت پیچھے تاب کھاتے ہیں اور غم و غصہ میں آپ کے پیچھے روش بھیجی جاتی ہے۔ ابو جہل بڑا انعام مقرر کرتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے وہی اس کا مستحق ہے۔ داعش پہاڑی پر پہنچ جاتی ہے اور غار کے سامنے ہی جستجو ہو رہی ہے، لیکن کور باطن ظاہری بینائی بھی کھو بیٹھے، ڈھونڈتے ہیں پر کچھ نظر نہیں آتا۔ معجزہ، قدرت کی
صنائی دیکھیے کہ ان بدنصیب مشرکین کی آمد سے پہلے ہی غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا تن دیا اور فوراً ہی بحکم خدا بول کا درخت اگایا۔ کبوتر کے جوڑے نے وہیں انڈے دے دیے۔ وہ قربات یہ دے کر آپس میں کہنے لگے کہ غار میں اگر کوئی شخص داخل ہوتا تو یہ جالا بھی ٹوٹتا اور انڈے بھی ٹوٹتے۔ صدیق اکبر کو خوف ہے کہ کہیں خدا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق کا داعی ان ذلیل اور خونخوار درندوں کے ہاتھوں گرفتار نہ ہو جائے، مگر سکینہ و وقار کے پیکر صبر و استقلال کی ہستی پر اتنا بھی اثر نہ ہوا کہ جتنا اڑو پر سفیدی ہنس کر فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر فکر نہ کر، خدا کی مہربانی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائیت کا شرف حاصل کیا کہ قیامت تک سرور عالم کے رفیق کہلائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فجر سے قبل آ کر آپ کو مکہ کے حالات بیان کر دیتے۔ عامر بن فہیرہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، دن بھر بکریاں چراتے اور شام کو لوگوں کی نظر سے بچا کر غار پر پہنچتے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کرتے۔ سراقہ 3 روز حفاظت سے غار میں بسر کر کے مدینہ کو روانہ ہوئے اور عام راستہ چھوڑ کر سمندر کے ساحل کی راہ اختیار کی۔ دوسرے دن جب دوپہر ہوئی اور گرمی سخت پڑنے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹان کے سایہ میں چادر بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے کہا اور خود کھانے کی چیز کی تلاش میں نکلے۔ ایک چرواہے کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، اس سے ایک بکری کے تھن کو صاف کروایا اور پھر اسے دودھ دھوا اور غبار سے بچانے کے لیے برتن پر کپڑا لپیٹ کر خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا اور پھر خود پیا اور دوپہر ڈلنے کے بعد پھر روانہ ہو گئے۔ ابو جہل اعلان کر چکا تھا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ کسی شخص نے سراقہ کے سامنے بیان کیا کہ ساحل پر مجھ کو ایسا شبہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ صفحہ نمبر 193۔ سراقہ نے ابو جہل کے انعام کے شوق پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے گرفتاری کے لیے پیچھا کیا۔ قریب پہنچا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گرا اور پھر اٹھا۔ آپ وسلم کا پیچھا کیا، وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ اور بددعا کی۔ سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے معافی چاہی، گھوڑا اصلی حالت پر آ گیا۔ اب یہ سمجھا کہ اس انسان کے پاس کوئی دوسری قوت ہے، قریب ہے کہ ان کا دین غالب ہو اور سب اہل مکہ ایک روز اس کے علم کے نیچے جمع ہوں۔ عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے متعلق کسی سے تذکرہ نہ کروں گا مگر ایک التجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کر کے اشارہ فرمایا۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عہد نامے پر لکھ کر دیجیے کہ اگر مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو تو مجھے امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اشارہ فرمایا اور عہد نامہ لکھ کر اس کو دے دیا۔ سراقہ واپس آ گیا اور مکہ میں ابو جہل وغیرہ کو پیچھا کرنے کی کوشش سے روکا۔ اس طرح ان کا سارا مکر و فریب خاک میں مل کر رہ گیا۔ استقبال: پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ راہ کا رہبر عبداللہ بن اریقط لیشی ہے جو اگرچہ مشرک ہے مگر اجرت و دیانت کے ساتھ حق خدمت ادا کر رہا ہے۔ اہل مدینہ سن چکے ہیں کہ خدا کا پیغمبر حق کا داعی آفتاب نبوت سلام مکہ ترک کر کے تشریف لا رہے ہیں اور عنقریب یہ سعادت مدینہ کو نصیب ہونے والی ہے۔ مدینہ سے باہر انسانوں کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں آنکھیں کھلی ہیں اور دل مسرت سے بے قرار و بے چین ہے۔ 2 روز اسی طرح باہر نکلتے ہیں اور ناکام واپس لوٹے جاتے ہیں۔ تیسرے روز غم و حزن سے واپس جا رہے ہیں کہ ایک یہودی راہب کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقہ پر پڑتی ہے۔ وہ پکارتا ہے، اے یثرب والو، تمہارا مہمان آ پہنچا۔ یہ سننا تھا کہ انسانوں کے سمندر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آن ہی آن میں سارا جنگل مسرت و شادمانی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سواری مبارک آگے آگے آہستہ جا رہی ہے اور مشتاقان دیدار چاروں طرف سے ہجوم کیے ہوئے ہیں۔ مدینہ کی آبادی کے قریب قبا چھوٹی سی بستی ہے۔ عورتیں اور بچے مکانوں کی چھتوں پر دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے تاب و واہیانہ شوق میں بے قرار ہیں۔
سواری پر نظر پڑتی ہے خدا کے نام کی آواز بلند ہوتی ہے اور اپنے معزز مہمان کے لیے سب فرش راہ ہو جاتے ہیں۔ قباء و مسجد قباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں چند روز قیام فرمایا۔ قباء مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر بالائی حصہ میں جہاں نصار کی مختصر آبادی تھی، قیام مبارک عمر بن عوف کے قبیلہ میں ہوا اور وہیں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کی فضیلت کی قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ ترجمہ: یہ مسجد قباء ہے جس کی بنیاد اول ہی روز سے تقویٰ پر رکھی ہے۔ یہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر ایک خاندان اپنی جان و مال اور متاع و دولت خدمت پیش کرتا اور شہادت قیام کا طالب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان الہی شکر ادا فرماتے اور ان کی حق میں دعائے خیر کرتے آگے چلے جاتے۔ خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار ہتھیاروں سے سج کر جلوہ میں تھے اور جوش و محبت کا قدم قدم پر ثبوت دیے جاتے تھے۔ جب سواری بنی نجار کے محلہ میں پہنچی تھی تو معصوم بچیاں دف بجا بجا کر مسرت و شادمانی کا اظہار کرتی اور یہ شعر پڑھتی جاتی تھی: نخن جوار من بنی النجار یا حبز محمد ام منجار، یعنی ہم بنی نجار کے خاندان کی لڑکیاں ہیں، مبارک محمد کیا ہی اچھے ہمسایہ ہیں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کہنے لگی ہاں۔ ارشاد فرمایا پھر میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ آخر جب ناقہ مبارک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے پہنچی تو فرمایا کہ یہی میری قیام گاہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو بنی نجار کے ایک فرد تھے اپنی اس خوش بختی پر باغ باغ ہو گئے۔ عقد مواخات و میثاق مدینہ۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو ترجیح دی وہ یہ تھا کہ شہر کا امن و امان اور شہریوں کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا احساس تھا کہ کہیں مہاجرین کی جماعت جو مکہ سے آئی ہے اہل مدینہ کے لیے باعث اذیت اور موجب پیچیدگی نہ ہو، اور نہ ہی انصاری احسان جتا کر مہاجرین کے لیے پریشان اور دل شکستگی کا موجب بنے۔ مسلمان جن کو مشرکین مکہ نے اسلام قبول کرنے کی بنا پر مکہ سے تہی دست نکل جانے پر مجبور کیا، اسلامی اصطلاح میں مہاجر کہلائے۔ اسلام کی خاطر ان حضرات صحابہ کرام نے اپنی دولت و ثروت، جان، عزت و آبرو قربان کر کے اپنا ایمان بچا لیا۔ مدینہ میں ان غریب الوطن بیچاروں کی آبادی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ان پریشان حال لوگوں کے لیے نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ تھی اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش۔ اس مسئلہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جبر سے نہیں بلکہ ایک اخلاقی اپیل سے حل کیا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے فرمایا تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے میں ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کرائے دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے انصار اور مہاجرین کا نام لے لے کر بھائی چارے کے رشتے کو استوار کیا۔ عموماً ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کے درمیان مواخات قائم ہو گئی۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی بھائی حضرت خارجہ بن زبیر انصاری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی بھائی حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت اوس رضی اللہ بن ثابت، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بھائی حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ابو ایوب انصاری قرار دیے گئے۔ اس عہد مواخات کو انصار نے اس خلوص اور احتیاط سے ساتھ نبھایا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کسی انصار کے حصے میں جو مہاجر آیا وہ اسے اپنے گھر لے گیا، اپنی جائیداد اور مال و دولت سے نصف حصہ بانٹ کر اپنے مہاجر بھائی کو پیش کر دیا، بلکہ حد یہ ہو گئی کہ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے ان میں سے ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کرنا چاہی۔ صفحہ نمبر 196۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مہاجر نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور اپنا بار انصاری بھائیوں پر زیادہ نہ ڈالا۔ انہوں نے نہایت محنت اور جانفشانی سے مزدوریاں کی۔ انصار بالعموم نخلستانوں کے مالک تھے جس میں وہ غلے اور سبزی کاشت کرتے تھے۔
مہاجر تجارت پیشہ لوگ تھے، کاشتکاری کا فن نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے نخلستانوں میں حصہ لینا قبول نہیں کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انصاری بھائی سے کوئی بھی چیز لینا گوارا نہ کی اور کہا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھی اور پنیر لے کر بازار چلے گئے اور شام کو بیچ کر واپس لوٹے، یہاں تک کہ اپنے کاروبار میں محنت کی وجہ سے مدینے کے بہت بڑے تاجر بن گئے۔ الغرض تمام مہاجرین صحابہ نے اپنی تمام ضروریات زندگی اپنے قوت بازی سے مہیا کیں اور انصاری بھائیوں کے لیے ذرا بھی بوجھ نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہاجرین کے اس اظہار سے انصار کے جذبہ ایثار کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مہاجرین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم جن لوگوں میں اترے ہیں وہ مال کی کمی کے باوجود ہماری اتنی مدد کرتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہو گیا کہ اسلام کی راہ میں قربانیوں کا تمام اجر یہی لوگ ڈالے جائیں۔ اسی طرح 4 ہجری بنی نزیر یعنی یہودی قبیلہ بنی نزیر کو جب جلاوطن کیا گیا تو ان کے جو نخلستان قبضے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا، مہاجرین نادار ہیں، اگر تم رضامند ہو تو نئے مقبوضات تنہا ان کو دے دیے جائیں اور تم اپنے نخلستان ان سے واپس لے لو۔ انصار نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمارے گلستان ہمارے مہاجر بھائیوں کے قبضہ میں ہی رہنے دیجیے اور نئے بھی انہیں کو عنایت کر دیجیے۔ صفحہ نمبر 196 ہی جاری ہے۔ دنیا کا پہلا تحریری دستور میثاق مدینہ 623 ہجری۔ ہجرت کے پہلے سال کا سب سے زیادہ قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے تمام شہریوں کے درمیان، جن میں یہودی مشرکین عرب وغیرہ سب شامل تھے، ایک عہد نامہ مرتب فرمایا۔ مدینہ کے اندر چند محلوں میں اور مدینہ کے نواح میں بھی یہودیوں نے آبادیاں اور قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ ان کے 3 بڑے خاندان بنو کینکا، بنو نزیر اور بنو قریظہ تھے، اور مدینہ کے عرب قبائل اوس اور خزرج پر مشتمل تھے، جو آپس میں لڑ کر کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے مقابلے میں یہودی طاقتور، منظم اور مالدار تھے، اس لیے عرب قبائل کو ان کے سامنے دب کر رہنا پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات واضح، معین و منضبط ہو جائیں اور امن و امان قائم ہو کر خلائق کو ترقی نصیب ہو، اس طرح لوگوں کو دین اسلام اچھی طرح سمجھنے کا موقع ملے۔ یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مدینہ میں مقیم باشندوں کو شامل کیا بلکہ مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے قبائل کو بھی شریک کیا، اور ایک تحریری معاہدہ لکھا گیا جو دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ تھا جو کسی سربراہ مملکت کی طرف سے جاری اور نافذ العمل کیا گیا۔ صفحہ نمبر 197۔ میثاق مدینہ کے دستوری دفعات۔ اس معاہدے میں بت پرست مدینہ کے یہودی اور مسلمان اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود برابر کے شریک تھے۔ حفاظت جان و مال اور امن و امان کے سلسلہ میں ان سب کے حقوق یکساں قرار دیے گئے۔ ابن حشام نے یہ پورا عہد نامہ نقل کیا جس میں ہر فریق کے قبائل کے نام لیے گئے، اور یہ عہد صرف یثرب وہ تمام علاقوں جو حدود مدینہ کے اندر سے اس عہد نامہ کی جملہ فریقوں کے لیے واجب الاحترام ہوگا۔ اس میں کشت خون یا بدامنی نہیں ہوگی۔ جو مظلوم ہوگا اس کی مدد کرنی ہوگی۔ پڑوسی اور جو لوگ پناہ لینے والے ہیں ان کے وہی حقوق ہوں گے جو خود ان کی اپنی ذات، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، نہ کسی کے خلاف مجرمانہ حرکت کی جائے گی۔ جو یثرب پر چڑھ آئے اس کے مقابلہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ مسلمان ایک دوسرے کے معاون و مددگار رہیں گے، اور جو یہودی ہمارے زیر اثر ہوں گے ان کی مدد کی جائے گی، ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کا ساتھ دیا جائے گا جو ان کے خلاف انتقامی کارروائی کریں گے۔ ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ بنو اوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک امت یعنی قوم بن کر رہیں گے۔ پھر ان قبائل یہود کے نام علیحدہ شمار کیے گئے اور کہا گیا جو عہد یہود بنو اوف سے ہے اسی جیسا ان سے بھی ہے، یعنی جس طرح کے حقوق اور جو حیثیت یہود بنی اوف کی ہے وہی ان کی بھی ہوگی۔ پھر ایک عام دفعہ یہ ہے کہ یہود کے اہل و عیال اور ان کے خواص کی حیثیت بھی یہود جیسی ہوگی۔ پھر حیثیت کی تشریح کی گئی ہے، یہود اپنے مذہب میں آزاد رہیں گے اور مسلمان اپنے مذہب میں، ان کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور خیر سگالی اور نیکی اور بھلائی کے ہوں گے، اور مسلمان اپنے مذہب میں ان کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر سگالی اور نیکی اور بھلائی کے ہوں گے، جرم اور گناہ کے نہ ہوں گے۔ کوئی شخص اپنے معاہدہ کرنے والے کے خلاف کوئی مجرمانہ عمل نہیں کرے گا۔ ایک عام دفعہ جس پر خاص زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شرکائے معاہدہ میں کسی شریک سے جو کوئی جنگ کرے گا تو سب کا باہمی فرض ہوگا کہ اس کی یعنی شریک معاہدہ کی امداد کریں۔
اس معاہدہ میں یہود کی طرح مشرکین کے نام بار بار نہیں لیے گئے کیونکہ ان کے قبیلے علیحدہ علیحدہ نہیں تھے۔ وہی جو بنو نجار، بنو سعدہ، اوس اور خزرج جو انصار کے قبائل تھے، انہی میں سے کچھ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ مشرک تھے۔ ہر قبیلہ نے بحیثیت قبیلہ اس میں شرکت کی تھی، چنانچہ ہر ایک قبیلہ کے نام کے ساتھ یہ بھی ہے۔ صفحہ نمبر 198 جوان کے طور طریقے جو ان کے طور طریقے چلے آ رہے تھے وہ بدستور قائم رہیں گے۔ ان کے آپس میں خون بہا اور دیت ادا کرنے کا طریقہ جو پہلے سے چلا آ رہا تھا وہی بدستور رہے گا۔ ہر جماعت اپنے قیدی چھڑا کر فدیہ عرف کے مطابق خود ادا کرے گی۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلمان سب برابر ہوں گے، ہر ایک کو انصاف ملے گا، غیر مسلم ہونے کی بنا پر کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ مشرکین جب کہ بحیثیت ایک قبیلہ معاہدہ میں شریک تھے تو فرقہ مشرکین کا الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، البتہ ایک دفعہ ایسی تھی جہاں تصریح ضرور سمجھی گئی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: کوئی مشرک نہ قریش کے مال کی حفاظت اپنے ذمہ لے گا، نہ کسی قریش کو جان کی پناہ دے گا، اور نہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان کوئی حائل ہوگا۔ یہ معاہدہ ان سے ہوا تھا جو مدینہ میں رہتے تھے۔ خلاصہ یہ تھا کہ سب مل کر ایک امت یعنی قوم کی طرح رہیں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، مظلوم کی سب مدد کریں گے، ہر ایک فرقہ کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ یہود جو مدینہ کے قریب کلوں اور گھڑیوں میں رہتے تھے وہ اس معاہدہ میں شریک تھے۔ اس معاہدہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و نواح کے قبائل سے اسی طرح کے معاہدہ کی کوشش شروع کی۔ چنانچہ آپ اسی سال ودان تشریف لے گئے جو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے درمیان ایک مقام تھا۔ قبیلہ بنی حمزہ، بنی بکر جہاں آباد تھے، ان سے اسی مضمون کا معاہدہ ہوا۔ ربیع الاول 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل رضوہ تشریف لے گئے اور کوئی بوات کے باشندوں کو شریک معاہدہ کیے۔ پھر جمادی الآخر میں ذل عشیرہ تشریف لے گئے۔ یہ مقام نیبو اور مدینہ کے درمیان ہے، یہاں بنو مبقع سے معاہدہ کیا۔ صفحہ نمبر 199 باب ہفتم عقد مواخات و میثاق مدینہ۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو ترجیح دی وہ یہ تھا کہ شہر کا امن و امان اور شہریوں کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا احساس تھا کہ کہیں مہاجرین کی جماعت جو کہ مکہ سے آئی ہے اہل مدینہ کے لیے باعث اذیت اور موجب پیچیدگی نہ ہو، اور نہ ہی انصاری احسان جتا کر مہاجرین کے لیے پریشانی دل شکستگی کا موجب بنے۔ یہ وہی ریپیٹیشن ہے جو پچھلے ہم نے پہلے پڑھا ہے، عقد مواخات و میثاق مدینہ۔ یہ وہی دوبارہ صفحہ غلطی سے پرنٹنگ میں آئے گا دوبارہ، بہرحال ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 200 پر۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے FA تا MA MSc کے نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ اب صفحہ نمبر 194 اس قبا میں قیام کریں۔ اس میں ایسے آدمی بستے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ طہارت میں مبالغہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسلام کا پہلا خطبہ، اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں داعی اسلام نے اسلام کے بارے میں سب سے پہلا خطبہ دیا اور 14 روزہ قیام کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف قصد فرمایا۔ ماہ ربیع الاول جمعہ کا دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ مدینہ کا رخ کرتی ہے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امانت والوں کو ان کی امانتیں سپرد کرنے کے بعد قبا پہنچ گئے ہیں اور اب روانگی مدینہ میں ہم رقاب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری۔ اہل مدینہ پر خوشی کا عالم طاری ایک ہے کہ ہمارے یہاں خدا کا برگزیدہ پیغمبر رونق افروز ہونے والا ہے۔ سڑکیں، گلیاں، بازار، مکانوں کی چھتیں
پٹی پڑی ہیں، اور جدھر نظر اٹھے تو انسان ہی انسان نظر آتے ہیں۔ اس تذکو احتشام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مردوں اور طور بچوں کا یہ حال ہے کہ انتہائی محبت اور والہانہ شوق میں اشعار پڑھتے جاتے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: کوئے وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں رات کا چاند نکل آیا، ہم پر خدا کا شکر اس وقت تک واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے، اے وہ ذات جو خدا کی جانب سے ہمارے پاس بھیجی گئی ہے، تو ایسے امر کو لے کر آیا جو ہر طرف قابل اطاعت ہے۔ اہل مدینہ بے چین ہیں کہ دیکھیے سعادت قیام کس کو نصیب ہوتا ہے۔ آنکھیں بچھاتے ہیں اور محبت و شوق سے ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ سعادت کا شرف مجھے عطا ہو۔ ناکہ آہستہ آہستہ جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب تبسم فرماتے ہیں کہ میرا قیام ارادہ پر موقوف نہیں، مشیت باری مقدر کر چکی ہے کہ جس جگہ میری اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی وہی میری قیام گاہ ہے۔ ہر شخص اس سعادت کے حصول کا طالب ہے، مگر خاموش وہی الائی سے سرتابی کی کس کی مجال۔ آخر قصوہ بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامنے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو مقام تھا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے کہ شادی مرگ ہو جاتے، تیزی سے بڑے اور سامان اتارنے لگے۔ ایک انصاری نے فرت رش سے چاہا کہ اونٹنی کو اٹھائیں تاکہ وہ آگے بڑھے اور ان کے مکان تک پہنچے۔ ابو ایوب انصاری نے دیکھ لیا، آپ اس سے باہر ہو گئے اور فرمانے لگے: باخدا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال نہ ہوتا تو تجھ کو اس حرکت کا مزہ چکھاتا۔ بہرحال اونٹنی اپنی جگہ سے نہ ہٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں فروکش ہوئے۔ مکان کے 2 حصے تھے، ہر چند ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اوپر کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا اور فرمایا کہ میرے پاس آمد و رفت کا سلسلہ رہے گا جس کی وجہ سے تمہارے اہل و عیال کو تکلیف ہوگی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب رحمت العالمین کی ناکہ قبا سے مدینہ کو مستانہ وار روانہ ہوئی تو انصار حاضر ہوئے اور ہر ایک خاندان اپنی جان و مال اور متاع و دولت خدمت پیش کرتا اور سعادت قیام کا طالب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان الہی شکر ادا فرماتے اور ان کی حق میں دعائے خیر کرتے آگے چلے جاتے۔ خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار ہتھیاروں سے سج کر جلوہ میں تھے اور جوش و محبت کا قدم قدم پر ثبوت دیے جاتے تھے۔ جب سواری بنی نجار کے محلہ میں پہنچی تھی تو معصوم بچیاں دف بجا بجا کر مسرت و شادمانی کا اظہار کرتی اور یہ شعر پڑھتی جاتی تھیں: نخن جوار من بنی النجار یا حبز محمد ام منجار اکتم وخات میثاق کے مدینہ۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو ترجیح دی وہ یہ تھا کہ شہر کا امن و امان اور شہریوں کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا احساس تھا کہ کہیں مہاجرین کی جماعت جو مکہ سے آئی ہے اہل مدینہ کے لیے باعث اذیت اور موجب پیچیدگی نہ ہو، اور نہ ہی انصاری احسان جتا کر مہاجرین کے لیے پریشان اور دل شکستگی کا موجب بنے۔ مسلمان جن کو مشرکین مکہ نے اسلام قبول کرنے کی بنا پر مکہ سے تہی دست نکل جانے پر مجبور کیا، اسلامی اصطلاح میں مہاجر کہلائے۔ اسلام کی خاطر ان حضرات صحابہ کرام نے اپنی دولت و ثروت، جان، عزت و آبرو قربان کر کے اپنا ایمان بچا لیا۔ مدینہ میں ان غریب الوطن بیچاروں کی آبادی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ان پریشان حال لوگوں کے لیے نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ تھی اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش۔ اس مسئلہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جبر سے نہیں بلکہ ایک اخلاقی اپیل سے حل کیا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے فرمایا: تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے میں ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کرائے دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے انصار اور مہاجرین کا نام لے کر بھائی چارے کے رشتے کو استوار کیا۔ عموماً ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان مواخات قائم ہو گئی۔ مثلاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی بھائی حضرت خارجہ بن زبیر انصاری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی بھائی حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت اوس رضی اللہ بن ثابت، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بھائی حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ابو ایوب انصاری قرار دیے گئے۔ اس عہد موقعات کو انصار نے اس خلوص اور احتیاط سے ساتھ نبھایا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کسی انصار کے حصے میں جو مہاجر آیا وہ اسے اپنے گھر لے گیا، اپنی جائیداد اور مال و دولت سے نصف حصہ بانٹ کر اپنے مہاجر بھائی کو پیش کر دیا، بلکہ حد یہ ہو گئی کہ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے ان میں سے ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کرنا چاہی۔ صفحہ نمبر 196۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مہاجر نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور اپنا بار انصاری بھائیوں پر زیادہ نہ ڈالا۔ انہوں نے نہایت محنت اور جانفشانی سے مزدوریاں کی۔ انصار بالعموم نخلستانوں کے مالک تھے جس میں وہ غلے اور سبزی کاشت کرتے تھے۔ مہاجر تجارت پیشہ لوگ تھے، کاشتکاری کا فن نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے نخلستانوں میں حصہ لینا قبول نہیں کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انصاری بھائی سے کوئی بھی چیز لینا گوارا نہ کی اور کہا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھی اور پنیر لے کر بازار چلے گئے اور شام کو بیچ کر واپس لوٹے، یہاں تک کہ اپنے کاروبار میں محنت کی وجہ سے مدینے کے بہت بڑے تاجر بن گئے۔ مہاجرین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم جن لوگوں میں اترے ہیں وہ مال کی کمی کے باوجود ہماری اتنی مدد کرتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہو گیا کہ اسلام کی راہ میں قربانیوں کا تمام اجر یہی لوگ ڈالے جائیں۔ اسی طرح 4 ہجری بنی نزیر یعنی یہودی قبیلہ بنی نزیر کو جب جلاوطن کیا گیا تو ان کے جو نخلستان قبضے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا، مہاجرین نادار ہیں، اگر تم رضامند ہو تو نئے مقبوضات تنہا ان کو دے دیے جائیں اور تم اپنے نخلستان ان سے واپس لے لو۔ انصار نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمارے گلستان ہمارے مہاجر بھائیوں کے قبضہ میں ہی رہنے دیجیے اور نئے بھی انہیں کو عنایت کر دیجیے۔ صفحہ نمبر 196 ہی جاری ہے۔ دنیا کا پہلا تحریری دستور میثاق مدینہ 623 ہجری۔ ہجرت کے پہلے سال کا سب سے زیادہ قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے تمام شہریوں کے درمیان، جن میں یہودی مشرکین عرب وغیرہ سب شامل تھے، ایک عہد نامہ مرتب فرمایا۔ مدینہ کے اندر چند محلوں میں اور مدینہ کے نواح میں بھی یہودیوں نے آبادیاں اور قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ ان کے 3 بڑے خاندان بنو کینکا، بنو نزیر اور بنو قریظہ تھے، اور مدینہ کے عرب قبائل اوس اور خزرج پر مشتمل تھے جو آپس میں لڑ کر کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے مقابلے میں یہودی طاقتور، منظم اور مالدار تھے، اس لیے عرب قبائل کو ان کے سامنے دب کر رہنا پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات واضح، معین و منضبط ہو جائیں اور امن و امان قائم ہو کر خلائق کو ترقی نصیب ہو۔ اس طرح لوگوں کو دین اسلام اچھی طرح سمجھنے کا موقع ملے۔ یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مدینہ میں مقیم باشندوں کو شامل کیا بلکہ مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے قبائل کو بھی شریک کیا، اور ایک تحریری معاہدہ لکھا گیا جو دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ تھا جو کسی سربراہ مملکت کی طرف سے جاری اور نافذ العمل کیا گیا۔ صفحہ نمبر 197۔ میثاق مدینہ کے دستوری دفعات۔ اس معاہدے میں بت پرست مدینہ کے یہودی اور مسلمان اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود برابر کے شریک تھے۔ حفاظت جان و مال اور امن و امان کے سلسلہ میں ان سب کے حقوق یکساں قرار دیے گئے۔ ابن حشام نے یہ پورا عہد نامہ نقل کیا جس میں ہر فریق کے قبائل کے نام لیے گئے اور یہ عہد کیا گیا صرف یثرب وہ تمام علاقوں جو حدود مدینہ کے اندر سے اس عہد نامہ کی جملہ فریقوں کے لیے واجب الاحترام ہوگا، اس میں کشت خون یا بدامنی نہیں ہوگی، جو مظلوم ہوگا اس کی مدد کرنی ہوگی، پڑوسی اور جو لوگ پناہ لینے والے ہیں ان کے وہی حقوق ہوں گے جو خود ان کی اپنی ذات کے حقوق ہیں، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، نہ کسی کے خلاف مجرمانہ حرکت کی جائے گی۔ جو یثرب پر چڑھ آئے اس کے مقابلہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، مسلمان ایک دوسرے کے معاون و مددگار رہیں گے، اور جو یہودی ہمارے زیر اثر ہوں گے ان کی مدد کی جائے گی، ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کا ساتھ دیا جائے گا جو ان کے خلاف انتقامی کارروائی کریں گے۔ ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ بنو اوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک امت یعنی قوم بن کر رہیں گے۔ پھر ان قبائل یہود کے نام علیحدہ علیحدہ شمار کیے گئے اور کہا گیا جو عہد یہود بنو اوف سے ہے
اسی جیسا ان سے بھی ہے، یعنی جس طرح کے حقوق اور جو حیثیت یہود بنی اوف کی ہے وہی ان کی بھی ہوگی۔ پھر ایک عام دفعہ یہ ہے کہ یہود کے اہل و عیال اور ان کے خواص کی حیثیت بھی یہود جیسی ہوگی۔ پھر حیثیت کی تشریح کی گئی ہے، یہود اپنے مذہب میں آزاد رہیں گے اور مسلمان اپنے مذہب میں، ان کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور خیر سگالی اور نیکی اور بھلائی کے ہوں گے، اور مسلمان اپنے مذہب میں ان کے باہمی تعلقات خیر خواہی خیر سگالی اور نیکی اور بھلائی کے ہوں گے، جرم اور گناہ کے نہ ہوں گے۔ کوئی شخص اپنے معاہدہ کرنے والے کے خلاف کوئی مجرمانہ عمل نہیں کرے گا۔ ایک عام دفعہ جس پر خاص زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شرکائے معاہدہ میں کسی شریک سے جو کوئی جنگ کرے گا تو سب کا باہمی فرض ہوگا کہ اس کی یعنی شریک معاہدہ کی امداد کریں۔ اس معاہدہ میں یہود کی طرح مشرکین کے نام بار بار نہیں لیے گئے کیونکہ ان کے قبیلے علیحدہ علیحدہ نہیں تھے۔ وہی جو بنو نجار، بنو سعدہ، اوس اور خزرج جو انصار کے قبائل تھے انہی میں سے کچھ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ مشرک تھے۔ ہر قبیلہ نے بحیثیت قبیلہ اس میں شرکت کی تھی، چنانچہ ہر ایک قبیلہ کے نام کے ساتھ یہ بھی ہے۔ صفحہ نمبر 198 جوان کے طور طریقے جو ان کے طور طریقے چلے آ رہے تھے وہ بدستور قائم رہیں گے۔ ان کے آپس میں خون بہا اور دیت ادا کرنے کا طریقہ جو پہلے سے چلا آ رہا تھا وہی بدستور رہے گا۔ ہر جماعت اپنے قیدی چھڑا کر فدیہ عرف کے مطابق خود ادا کرے گی۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلمان سب برابر ہوں گے، ہر ایک کو انصاف ملے گا، غیر مسلم ہونے کی بنا پر کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ مشرکین جبکہ بحیثیت ایک قبیلہ معاہدہ میں شریک تھے تو فرقہ مشرکین کا الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، البتہ ایک دفعہ ایسی تھی جہاں تصریح ضرور سمجھی گئی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، کوئی مشرک نہ قریش کے مال کی حفاظت اپنے ذمہ لے گا، نہ کسی قریش کو جان کی پناہ دے گا، اور نہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان کوئی حائل ہوگا۔ یہ معاہدہ ان سے ہوا تھا جو مدینہ میں رہتے تھے۔ خلاصہ یہ تھا کہ سب مل کر ایک امت یعنی قوم کی طرح رہیں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، مظلوم کی سب مدد کریں گے، ہر ایک فرقہ کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ یہود جو مدینہ کے قریب کلوں اور گھڑیوں میں رہتے تھے وہ اس معاہدہ میں شریک تھے۔ اس معاہدہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و نواح کے قبائل سے اسی طرح کے معاہدہ کی کوشش شروع کی، چنانچہ آپ اسی سال ودان تشریف لے گئے جو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے درمیان ایک مقام تھا۔ قبیلہ بنی حمزہ بنی بکر یہاں آباد تھے، ان سے اسی مضمون کا معاہدہ ہوا۔ ربیع الاول 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل رضوا تشریف لے گئے اور کوئی بوات کے باشندوں کو شریک معاہدہ کیے۔ پھر جمادی الاخر میں ذل عشیرہ تشریف لے گئے، یہ مقام نیبو اور مدینہ کے درمیان ہے، یہاں بنو مبقع سے معاہدہ کیا۔ صفحہ نمبر 199 باب ہفتم عقد مواخات و میثاق مدینہ۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو ترجیح دی وہ یہ تھا کہ شہر کا امن و امان اور شہریوں کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا احساس تھا کہ کہیں مہاجرین کی جماعت جو کہ مکہ سے آئی ہے اہل مدینہ کے لیے باعث اذیت اور موجب پیچیدگی نہ ہو، اور نہ ہی انصاری احسان جتا کر مہاجرین کے لیے پریشانی اور دل شکستگی کا موجب بنائے۔ یہ وہی ریپیٹیشن ہے جو پچھلے ہم نے پہلے پڑھا ہے، عقد مواخات و میثاق مدینہ۔ یہ وہی دوبارہ صفحہ غلطی سے پرنٹنگ میں آئے گا دوبارہ، بہرحال ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 200 پر۔